پھر آگے ذکر ہوا کہ مشرکین جو تھے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے، مسجد حرام میں داخلہ ان کا آنا منع نہ تھا، تو پہلے کافر بھی آتے تھے مسجد حرام میں، وہ بھی طواف کرتے تھے، مشرکین بھی طواف کرتے تھے، وہ بھی مسجد میں آتے تھے۔ لیکن پھر فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے مشرکین کو، کافروں کو مسجد میں حدود حرم میں آنے سے منع کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو بے شک مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، لہٰذا اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں گے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ اب کافروں کا داخلہ منع ہو گیا، اب حدود حرم میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، حدود حرم میں کوئی کافر داخل نہیں، جہاں جہاں حدود حرم ہے وہاں پر مشرک اور کافر کا داخلہ منع ہے، یعنی غلبے کے طور پر نہیں آ سکتا، تو فرمایا کہ داخلہ منع ہو گیا۔ پھر آگے غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو بڑا تفصیلی ذکر ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک کو تکبر کتنا ناپسند ہے، خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی خود کو اپنا اچھا سمجھنا، اس کو خود پسندی کہتے ہیں۔ اور میں اچھا ہوں، سب باقی ایسے ہی ہیں، بس میں اچھا ہوں۔ خود پسندی میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ وسوسوں کا شکار رہتا ہے کہ بس میں اچھا نظر آؤں، میں سب سے اچھا لگوں، میری بات مانی جائے، میرا مشورہ قبول کیا جائے، میں جو کہوں وہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی تم کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہو؟ تو خود پسندی انسان کو جو ہے نا وہ ہلاکت کا باعث بنا دیتی، ہلاک کر دیتی ہے کہ میری رائے نہیں مانی یار، میرا مشورہ نہیں مانا۔ بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا، حکم دیا تھا، مشورہ تو مشورہ ضروری تھوڑی ہے مان لیا جائے۔ رائے اس لیے لی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا۔ تو مشورے کا مطلب ہے اپنی رائے دینا، اب اس پر عمل ہو نہ ہو یہ بندہ پہلے سے اپنا ذہن بنا لے۔ لیکن آپ بولو نہیں میری رائے قبول کی جائے، میری بات مانی جائے، میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، تو یہ جو میں خود پسندی جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بعض مسلمانوں نے ایسے موقع پر خود پسندی کی، اللہ نے اس کی سزا دے دی، کئی مسلمان شہید ہوئے، پاؤں اکھڑ گئے، پیچھے بھاگے۔ پھر وہ تو اتنے جیے صحابہ کرام تھے، ہمارا کیا حال ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے ہم نے خود پسندی کی تو۔ اس لیے خود پسندی، تکبر اور بڑے بڑے جملے بولنا، بڑے بڑے بولنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں۔ بندہ جب عاجزی اختیار کرے گا جبھی اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے، ورنہ وہ سامنے والے کے دیکھتے رہے گا، سامنے والے کے عیب تلاش کرتا رہے گا، اس کو اپنے عیب کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔ عاجزی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کرنے والے۔ حضور کی حدیث ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، فقد رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں درختوں کو کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو جو جھکتا ہے نا اسی پر پھل لگتے ہیں، اور جو اکڑ جاتا ہے، شیطان کو کیا ہوا تھا، اکڑ گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام تکبر کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا ان کو خاک سے بنایا، اس نے تکبر کیا، اللہ کو یہ ادا پسند، اس کو بھیج دیا۔ پھر اور کیا فرمایا، فخرج انک رجیم، نکل جا جنت سے، مردود ہو گیا تو، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت اب قیامت تک کے لیے تجھ پر ہے۔ سارے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لعن تان کرتے ہیں۔ پھر اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی دنیا میں، جب اس کو اللہ نے بھیجا اس نے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا شیطان نے کبھی شرک نہیں کیا، یعنی اللہ کو وہ ایک ہی مانتا ہے، اس نے صرف کیا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی تھی، ان کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا۔ پھر توبہ کی اس نے، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری توبہ قبول کروں گا، آدم کی قبر کو سجدہ کر، آدم کی قبر کو سجدہ کر۔ اب اس نے پھر تکبر کیا، اس نے کہا میں جب وہ زندہ تھے، جب وہ تھے، جب میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا ان کے سامنے، اب میں ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں گا، وہ پھر اکڑ گیا۔ اللہ نے پھر اس کو لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور بندہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، پیار محبت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرے، باہر والوں کے ساتھ بھی۔ ہم باہر والوں کے ساتھ بڑا میٹھا انداز ہوتا ہے، اچھا انداز ہوتا ہے، لیکن گھر میں یہی حضرت ببر شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھر میں تو ابا پھر ببر شیر ہوتے ہیں۔ کیا عاجزی، کیسی عاجزی،
کبھی پیار محبت سے بات ہی نہیں کرنا، اس کو مارنا، اس کو جھڑکنا. ابھی وہ ہمارا نگران شورا بیان فرما رہے تھے کہ ابھی کی خبر ہے کہ شوہر کو جو ہے نا وہ بیوی نے چائے دی، اب وہ ذرا پھیکی تھی، سو اس بدبخت نے گرم گرم چائے غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پہ پھینک دی، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اس طرح کے شوہر بھی پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں، ایسے ظالم ترین. تو بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے کہتے ہیں نا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا کچھ خطائیں نہیں کرتے. بتائیے ہمارے کسی گناہ پر پکڑ ہوئی؟ ورنہ ہم اگر گناہ ہمارے ظاہر کر دیے جائیں ہم زمین میں دھنس جائیں. بندہ یہی سوچ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے غصے کو روک لے کہ یار میں کتنی خطا کرتا ہوں روزانہ، پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، حالانکہ وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، قادر بھی ہے، لیکن نہیں دیتا. تو اگر کوئی میرے سامنے کوئی غلط بات کر دیتا تو میں اپنے غصے کو کنٹرول کیوں نہ کروں؟ تو اس لیے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے. وہ غصہ کہ جو کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہو، یہ حرام ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے. تو غصہ دینی معاملے میں ہونا چاہیے. جہاد میں بندہ ہنستے ہنستے تھوڑی جائے گا. غصہ ایک فطری عمل ہے، غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا غصہ تو حرام ہے، غصہ مطلقاً حرام نہیں. وہ غصہ حرام ہے کہ جو کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو، وہ غصہ حرام ہے. البتہ دین کے معاملے میں غصہ کرنا چاہیے. یہاں تو بچہ فیل ہو گیا، ابا کو پارا ہائی ہو گیا، ابا کا کام سے نوکری چھوٹ گئی، ابا غصے میں آ گئے. لیکن یہی بچہ اگر نماز نہ پڑھے، دین پر نہ چلے، ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دین کے معاملے میں ہم غصہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو سارا غصہ دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں. کم وقت اتنے کم نمبر لے کر آیا، تو فیل ہو گیا، میرا اتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے تیری پڑھائی پہ، ابا اس پہ غصہ کریں گے. تو ہمارا غصہ دین کے معاملے میں کب ہوتا ہے؟ جبکہ دین کے معاملے میں غصہ اللہ کو پسند ہے. اب ایسا غصہ بھی نہیں کہ اٹھا کے آپ چیر پھاڑ کے رکھ دو، یعنی وہ بندہ کڑے تھوڑا سا بولے یار میرے سامنے نماز کیسے قضا ہو گئی، تو بندہ ناراضی کا اظہار کرے. تو دین کے معاملے میں غصہ کریں گے تو یہ اللہ کو پسند ہے. دنیا کی معاملے میں ایسا غصہ کہ جو کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو، تو یہ حرام ہے. اسی لیے بچے کو اگر نا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور اگر وہ نہ پڑھے تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کرنی ہے. لیکن ایسی سختی نہیں کہ آپ مار دھاڑ شروع کر دیں. تھوڑا سخت لہجے میں نماز کیوں نہیں پڑھی اس سے پوچھ تاچھ کریں. آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل، حسن رضا کو کس نے دیکھا ہے؟ حسن رضا چھوٹا سا بچہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی اس کی عمر ہوئی ہے 8 سال. وہ سفر ہزار جہاں بھی امیر علیہ سنت جاتے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے. صحبت کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، ایک اللہ کے ولی کی صحبت جس کو مل جائے اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں. وہ 7 سال کا بچہ ہے، ابھی 8 سال کا ہوا اس سال. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ 6 سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہے، اور پچھلے 2 سال سے غالباً پورے ماہ رمضان کے اس نے روزے رکھے ہیں. اور اس سال رجب کے 13 روزے، شعبان کے 21 روزے. اور فرمایا جب سے یہ 7 سال کے ہوئے ہیں پورا 1 سال گزر گیا، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اس بچے کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. کیا یار، صحبت کتنا اثر رکھتی ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک اچھی صحبت اس کو ملی تو بچہ تبدیل ہو گیا. تو یہ تبدیلی بھی ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم پیار محبت سے سمجھائیں. اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.